10 سے 12 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ روحانی زندگی کے خطرناک امراض، جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے 3 صورتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، اور وہ دن بدن حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالی نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ نمبر 2، منافقوں کے دل کفر، بد عقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پسو پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو، کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکیں۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ
کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ سب فساد کی صورتیں ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، ہم نے ابھی جو ہے سورہ بقرہ کی آیت 10، 11 اور 12 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنی۔ آئیے فیضان سنت سے درس سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ کا ذکر اور نبی پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے تربیتی کورس کی بہار، جھنگ، پنجاب پاکستان کے ایک عاشق رسول کے بیان کا اپنے انداز میں خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ امی جان طویل عرصے سے علیل تھی۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ میں کسی طرح گناہوں کے دلدل سے نکل جاؤں اور سدھر جاؤں۔ امی جان کو دعوت اسلامی سے بہت پیار تھا۔ انہوں نے اخراجات دے کر مجھے باصرار باب المدینہ کراچی بھیجا اور تاکید کی کہ عاشقان رسول کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رحمتوں کی چھما چھم برسات کے اندر تربیتی کورس کرنا اور میری شفا یابی کی دعا بھی مانگنا۔ الحمدللہ عز و جل، میں نے باب المدینہ کراچی آ کر تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مدنی قافلوں میں سفر سے مشرف ہوا۔ امی جان کے لیے خوب دعائیں بھی کی۔ فراغت کے بعد جب گھر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تربیتی کورس کے دوران فیضان مدینہ میں مانگی ہوئی دعاؤں کی برکت سے میری امی جان صحت یاب یعنی صحت مند ہو چکی تھی۔ الحمدللہ عز و جل، تربیتی کورس کی برکت سے میں نمازی بن گیا اور مدنی ماحول سے وابستگی نصیب ہوئی۔ سنتوں کی خدمت اور مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ ملا۔ میری تمنا ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رنگ جائے اور ہماری تمام پریشانیاں دور ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو لوگ اپنی اولاد کو صرف دنیا بنانے کے لیے ہی وقف رکھتے ہیں اور اس کو اچھی صحبت سے روکتے ہیں، وہ اپنی آخرت کو سخت خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور بسا اوقات دنیا میں بھی پچھتانے کے دن آتے ہیں۔ چنانچہ مدنی قافلے سے روکنے کا نقصان سنتے ہیں۔ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف الہند کے ایک عاشق رسول نے ایک نوجوان پر انفرادی کوشش کر کے اس کو مدنی قافلے میں سفر کے لیے آمادہ کر لیا۔
مگر والد صاحب نے دنیاوی تعلیم میں رکاوٹ کے خوف سے اخروی تعلیم کے سفر سے روک دیا۔ بیچارے کو عاشقان رسول کی صحبت ملتے ملتے رہ گئی، نتیجتاً وہ برے دوستوں کے ہتھے چڑھ گیا اور شرابی بن گیا۔ اب اس کے والد صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اسی عاشق رسول کو درخواست کی، اس کو قافلے میں لے جاؤ کہ کہیں اس کی شراب کی لت چھوٹے۔ اس نوجوان پر دوبارہ انفرادی کوشش کی گئی، مگر کیونکہ پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا، یعنی بیچارہ بہت زیادہ بگڑ چکا تھا، لہذا کسی صورت مدنی قافلے میں سفر کے لیے آمادہ نہ ہوا، یعنی تیار نہ ہوا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو شروع ہی سے اچھا اور مدنی ماحول فراہم کرے، ورنہ بری صحبت کی وجہ سے بگڑ جانے کی صورت میں بازی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ سگے مدینہ افیو انہو کو اس کی بڑی بہن نے بتایا۔ ایک اسلامی بہن نے رو رو کر دعا کے لیے کہا ہے کہ میرے بیٹے کی اصلاح کے لیے دعا کرے۔ ہائے ہائے، میں نے خود ہی اس کو برباد کیا ہے۔ اس کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں حفظ کے لیے بٹھاتے تو بٹھا دیا، مگر بیچارہ جو سنتیں وغیرہ سیکھ کر آتا وہ گھر میں بیان کر دیتا تو اس کا مذاق اڑاتے۔ آخرش اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے مدرسۃ المدینہ میں جانا چھوڑ دیا۔ اب برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر آوارہ ہو گیا ہے۔ اتفاق سے مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا ہے، اب میں سخت پچھتا رہی ہوں، ہائے میرا کیا بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے شجرہ شریف سے کچھ اوراد سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ جو شخص یہ 3 بار پڑھے اس کی اللہ عز و جل دین کی اور مال کی اور بچوں کی حفاظت فرمائے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بھیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بلحسن اور بو سعید سعدجہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادری جو میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ
اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دین محیے جافزہ کے واسطے، تور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، کھانا دل کو زیاد روح ایما کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق کی عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر الاولیٰ کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھ عین از علم و عمل، عفو و عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اوپر کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل، یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عاشق رسول پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور دعوت اسلامی کی اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہر مسلمان کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، جھوٹے مقدموں اور ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الفضل والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا مدنی حلقہ اختتام کی طرف پہنچتا ہے۔ کل انشاءاللہ عز و جل ٹھیک 6:15 پر پھر سے مدنی حلقہ لگایا جائے گا۔ آپ سب کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ آپ سب اس میں
ضرور ضرور شرکت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ۔ تعالیٰ آج کے دن بھر کی تمام گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے، بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہماری روزی روٹی میں خوب خوب برکتیں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔